بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور پاکستانی سیاست میں نیا طوفان۔ عمران خان کا اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، کہانی کھل کر سامنے آئی، اور کیا وزیر اعلیٰ کے پی کے منشیات کے ڈیلر ہے؟ ایک بڑا الزام، ایک بڑی پریس کانفرنس۔ اسمبلی الیکشن میں نون لیگ نے کلین سویپ کر دیا ہے۔ نواز شریف کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر ہے، اس بار لندن کیوں گئے ہیں، اور اصل خبر ہے بھارت کی آل آؤٹ وار کی دھمکی۔ بھارتی جنرل نے دعویٰ کیا کہ جنگ زمینی ہوگی، سندھ پر قبضہ کر کے اسے انڈیا کا حصہ بنانے کی دھمکی۔ قادری کے الزامات پر پی ٹی اے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کا ایک بہت زبردست اجتماع، چندہ مہم اور کروڑوں روپے مالیت کے عطیات، اور کیا صرف جنت میں جماعت اسلامی کے لوگ جائیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف اور پاکستان کے مفادات کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کون کر رہے ہیں، اس کا سراغ مل گیا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم ایکس نے یہ سہولت دے دی ہے کہ جو اکاؤنٹ جہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے اس کی لوکیشن بھی شو ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا ملک دشمن اکاؤنٹس انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اسرائیل سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اور پاکستانیوں کے زیادہ تر وہ اکاؤنٹ جو پروپیگنڈا وار میں انوالو ہے وہ بیرون ملک ہے۔ خان صاحب کے اکاؤنٹ کے بارے میں یہ تاثر موجود تھا کہ وہ بھی بیرون ملک سے آپریٹ ہوتا ہے، اور امریکہ میں جبران الیاس ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہینڈل کر رہے ہیں، لیکن اب یہ اکاؤنٹ کہیں اور سے ڈیل ہو رہا ہے۔ تو یہ کہاں سے ڈیل ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایکس نے جعلی اکاؤنٹ کے بڑے نیٹ ورک کا پردہ چاک کر دیا ہے، اور اب انڈیا، ایران، پاکستان، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور کئی ممالک کے لوکیشن سامنے آئی ہے جہاں فیک اکاؤنٹ بنا کر پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف منظم پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ تو ایکس نے تو یہ فیچر اس لیے متعارف کرایا کہ پتہ چل جائے کہ کون کہاں سے بات کر رہا ہے، بوٹس اور جعلی اکاؤنٹ کی شناخت آسان ہو جائے، لیکن اس نے نیا کٹا کھول دیا ہے، پاکستانی سیاست میں نیا طوفان برپا کر دیا ہے۔ تو جعلی اور فورن آپریٹر اکاؤنٹ کو بے نقاب کرنے والے اکاؤنٹ میں کئی لوگوں کے اکاؤنٹ کھل کر سامنے آئے ہیں۔ تو سسٹم کے ابا جی یعنی عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ بھی پاکستان سے آپریٹ نہیں ہو رہا، اور وہ اکاؤنٹ مغربی ایشیا کے کسی ملک سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ جو لوکیشن فائنڈ کی گئی ہے اس کے مطابق ان کا اکاؤنٹ سعودی عرب سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ تو پہلی مرتبہ یہ بات سامنے آئی کہ خان صاحب کا اکاؤنٹ یورپ یا امریکہ یا کسی اور ملک سے نہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوکیشن ہے ایکچوئل اسرائیل کی ہے، لیکن جو آن ریکارڈ چیزیں سامنے ہے اس کے مطابق اکاؤنٹ پاکستان میں بنا تھا، لیکن اب بیرون ملک اور غالباً سعودی عرب سے یہ آپریٹ ہو رہا ہے۔ اب مخالفین اس پر تنقید کر رہے ہیں، یعنی جو حکومتی حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو جیل میں ہے اور ان کی بہنیں بھی پاکستان میں ہیں، تو یہ اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے لوگ بھی سعودی عرب میں نہیں ہیں بلکہ امریکہ اور یو کے میں ہے۔ تو سعودی عرب میں خان صاحب کا اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے؟ اچھا، اس پہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ بے شرمی میں یوتھیوں کا ابھی تک کوئی مد مقابل نہیں ہے، وہ پہلے نمبر پر ہی ہیں۔ تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کے اکاؤنٹ کا سعودی عرب سے چلنا بھی انہیں کوئی بہت ہی نیک مقصد کے تحت لگتا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا رام جے، کیونکہ الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ عمران خان کا اکاؤنٹ بھارت سے چل رہا ہے۔ تو یوتھی اس بات پر خوش ہے کہ عمران خان کا اکاؤنٹ سعودی عرب سے چل رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے اکاؤنٹ پہ جو لوکیشن وسط ایشیا کی آ رہی ہے وہ دراصل اسرائیل کی ہے، جبکہ وسط ایشیا ممالک میں سعودی عرب، عمان، کویت، امارات، ترکی، یمن، لبنان جیسے ممالک بھی شامل ہیں، اسرائیل بھی اسی میں آتا ہے، لیکن غالب امکان یہ کہ ان کا اکاؤنٹ سعودی عرب سے چل رہا ہے۔ تو یوتھ یہ بھگڑے ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہم پہ تو الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ اکاؤنٹ انڈیا سے چلتا ہے، لیکن یہ اکاؤنٹ تو انڈیا سے نہیں چل رہا، اور وہ باقاعدہ اپنے مخالفین کو کہہ رہے ہیں کہ شرم تو آئی ہوگی۔ تو حالانکہ شرم جن کو کرنی چاہیے وہ اس کے بالکل برعکس اس کے اوپر اچھل کود کر رہے ہیں۔ مراد سعید کا اکاؤنٹ بھی امریکہ سے حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کے کئی اور سیاستدانوں کے اکاؤنٹ بھی دھڑا دھڑ سوشل میڈیا پر شیئر کیے جا رہے ہیں، جن میں بیشتر اکاؤنٹ بیرون ملک سے آپریٹ ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں چونکہ پابندی ہے، بہت سے لوگ ٹویٹر کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کرتے، تو وی پی این لگا لیتے ہیں جس سے لوکیشن بدل جاتی ہے، اور وی پی این جو ہے وہ کئی ملکوں سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے آئے جو لوکیشن انڈیا کی دیتے ہیں، جن میں
پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ ہے، بلوچ علیحدگی پسندوں کے اکاؤنٹ ہے، بی ایل اے کے اکاؤنٹ ہے. تو انڈیا کا بڑا مرکزی کردار اور نام سامنے آ رہا ہے. جو ایکس کی لوکیشن معلومات کا فیچر ہے اس نے بتا دیا کہ دنیا کے ہر فساد کے پیچھے، نفرت پھیلانے والوں کے پیچھے انڈینز ہیں، اور یہ اکاؤنٹ انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں. اب میرے پاس تو لوکیشن آ رہی ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیچر اب ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے، شاید پاکستان کے لیے بند کر دیا گیا ہو. لیکن چونکہ میں بھی وی پی این استعمال کرتا ہوں تو میرے پاس جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق تو یہ حقیقت ہے کہ بہت سے پاکستانی لیڈروں کے اکاؤنٹ بیرون ملک چل رہے ہیں. اب مریم نواز اور میاں نواز شریف کا اکاؤنٹ جو ہے وہ برطانیہ سے آپریٹ ہوتا ہے، تو ان کا برطانیہ کا اکاؤنٹ ہونا کوئی حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا دوسرا گھر برطانیہ میں بھی ہے، اور میاں صاحب بھی ایگزائل کے دنوں میں برطانیہ موجود تھے، آج کل بھی وہ برطانیہ. اور نواز شریف کے حوالے سے ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ان کی ایک اور سرجری ہوئی ہے لندن میں، اور یہ سرجری کامیاب رہی ہے. میاں صاحب بڑے عرصے سے دل کے امراض میں مبتلا ہے، اور ان کی ہر 3 سے 6 ماہ کے بعد ایک چھوٹی موٹی سرجری کی جاتی ہے، کیونکہ ان کی ایک آنت جو ہے اس میں مسئلہ پایا جاتا ہے. تو اس بار پھر وہ لندن گئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے. بعض لوگ میاں صاحب کے باہر جانے کو ہمیشہ نگیٹیولی لیتے ہیں کہ میاں صاحب نس گئے، میاں صاحب چلے گئے، میاں صاحب خاموش ہے، میاں صاحب بول نہیں رہے، میاں صاحب سیاست میں انریلیونٹ ہو گئے. تو یہ سب وہی باتیں کرتے ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ سنجی اور گلیاں وچ مرزا یار پھرے، لیکن مرزا تو اڈیالہ جیل میں بند ہے، تو مرزے کے باہر نکلنے کے تو کوئی امکانات موجود نہیں ہے. لیکن نواز شریف آج بھی اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، اور آج بھی ان کی پارٹی مقبول ہے. بائی الیکشن میں بھی جو رزلٹ آ رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہاں سب کی کہانی جو ہے وہ اوور ہو چکی ہے. تو انڈیا کے حوالے سے ایک اور بھی بڑی اہم خبر ہے، اور وہ ذرا سیریس خبر ہے. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. 7 مئی کی جنگ میں شکست کھانے کے باوجود بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائے ہوئے ہیں. نہ صرف پروپیگنڈا مہم بلکہ باقاعدہ آن ریکٹ بھی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. بھارتی مغربی کمان کے جی او سی نے پاکستان کو دھمکی دی ہے. اس کے علاوہ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ نے بھی پاکستان کو دھمکی دی ہے. بھارت کی ویسٹرن کمانڈ کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل منوج کمار کٹیار نے بیان دیا ہے کہ بھارت پاکستان کے اوپر ایک اور حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ان کا کہنا یہ کہ ہم مان کے ہمیں وشواس ہے کہ اگلی لڑائی صرف ایک ڈومین میں نہیں ہوگی، ملٹی ڈومین آپریشنز ہوں گے. لڑائی اسپیس میں بھی ہوگی، سائبر میں بھی ہوگی، ای ڈبلیو میں بھی ہوگی، انفو وار میں بھی ہوگی. پر جیت جو ہے وہ زمین پر ہی حاصل ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ روایتی بالکل نہیں ہوگی، بلکہ یہ ملٹی ڈومین آپریشن پر مشتمل ہوگی، جس میں سائبر سپیس، الیکٹرک وارفیئر اور انفارمیشن وارفیئر کلیدی کردار ادا کریں گے. بھارت جو کنونشنل وار کی تیاری کر رہا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو پاکستانی سرزمین پر حملہ کریں گے تو دریاؤں کو بھی عبور کریں گے، سمندر کو بھی عبور کریں گے. تو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ نیوی کے ذریعے پاکستان کو انکروچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا پاکستان پہ حملے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس کے تو دوسری طرف بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ صاحب ہیں، ان کو بھی بڑھ کے لگانے کا شوق ہے. اب انہوں نے کسی جگہ دعویٰ کیا ہے کہ سندھ انڈیا کا حصہ ہے اور وہ سندھ پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے. سندھ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا، اور جہاں تک زمین کی بات ہے تو بارڈرز تو بدل سکتے ہیں، کیا پتا کل کو سندھ بھارت میں پھر سے واپس آ جائے. تو بھارت اپنے ارادوں میں بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان پر کسی نہ کسی طرف سے حملہ کرے گا. دوسری طرف پاکستان کے عسکری ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ اس بار انڈیا حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا، لیکن اگر کرے گا تو اس کا جواب پہلے سے بھی زیادہ سخت اور ایسا ہوگا کہ ہندوستان طویل عرصے تک بھلا نہیں پائے گا. تو پاکستان کی تیاری مکمل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، یہ جو جنگوازم ہے یا جو وار مانگرز ہیں ان کو کسی پل بھی چین نہیں آ رہا. تو انڈیا کے زخم گہرے ہیں، اور مئی کا زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ اب تک اس پہ مرہم لگا رہے ہیں لیکن بھر نہیں پا رہا. دوسری طرف مسلسل ضلالت جو ہے وہ مودی کا مقدر بنی ہوئی ہے. ابھی ساؤتھ افریقہ میں G20 کا اجلاس چل رہا ہے، اس میں ترکی کے سربراہ رجب طیب اردوان بھی شریک تھے، اور ان کا نریندر مودی سے آمنا سامنا ہوا. تو انہوں نے نریندر مودی کی طرف نہ دیکھنا پسند کیا، نہ ان سے ہاتھ ملانا پسند کیا. تو مودی کی پوری دنیا میں جو اس وقت ضلالت ہے
اس حفت کو مٹانے کے لیے بھارت مسلسل پاکستان کے اوپر اوفینس کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ وہی انڈیا جو مئی کی جنگ میں شکست کھانے کے بعد سفید جھنڈے لہراتا ہوا بھاگ گیا تھا، اب وہ بھارتی عوام کی آنکھوں میں مسلسل دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آفرین ہے ویسے بھارتی عوام پر بھی کہ وہ آنکھوں دیکھی مکھی بھی نگل رہے ہیں. تو کہنے والے کہتے ہیں گھوڑا اور گھوڑے کا میدان حاضر ہے، پاکستان مکمل طور پر الرٹ ہے، اور پاکستان نے حال ہی میں اپنی فوجی مشقیں بھی مکمل کی ہیں، اور پاکستان زمینی جنگ کے لیے بھی اسی طرح تیار ہے جس طرح فضا میں انڈیا کو مار لگائی تھی. انڈیا کا خیال یہ کہ شاید ان کی فوج پاکستان سے زیادہ ہے، تو پیدل اگر زیادہ لوگ پاکستان کی طرف آئیں گے تو پاکستان کو فتح کر لیں گے. لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عددی برتری کچھ نہیں ہوتی. پاکستان کے اوپر تقریباً 120 طیاروں نے اٹیک کیا تھا، اس میں سے پاکستان نے 25 لاک کیے تھے. اگر پاکستان چاہتا تو آدھے انڈین طیارے تباہ کر سکتا تھا، لیکن 7 طیارے تباہ کر کے انڈیا کو پیغام دیا گیا تھا کہ عددی برتری کچھ نہیں ہوتی. ابھی حال ہی میں ان کی جو تکلیفیں ہیں وہ اور بڑھ گئی ہیں. کچھ ملکوں نے ان سے تیجس خریدنے کا ایگریمنٹ کیا تھا، انہوں نے بھی ایگریمنٹ کینسل کر دیے ہیں. تو G20 اجلاس میں ایردوان نے مودی کو منہ تک نہیں لگایا. دوسرا پاکستان نے انڈیا کی فضائی حدود بند کر رکھی ہوئی ہے. اب پاکستان کو دنیا کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے انڈین فضائی حدود کی قطعی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، نہ افغانستان کی فضائی حدود درکار ہے. لیکن افغانستان اور انڈیا دونوں پاکستان کے اوپر انحصار کرتے ہیں، تو اب دونوں ملکوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو رہا ہے. ایک تو فضائی حدود کی بندش سے انڈین ایئر لائن کو تقریباً 4000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، اور یہ رقم بھارتی روپوں میں ہے جو پاکستانی روپوں کی نسبت ڈبل ہوتی ہے. یعنی پاکستانی روپے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 8000 کروڑ بنتا ہے. تو ایئر انڈیا نے بھارتی حکومت سے وہ 4000 کروڑ مانگ لی ہے جو ایئر سپیس بند ہونے کی وجہ سے ان کا نقصان ہو رہا ہے. تو ابھی تو پاکستان نے صرف ایئر سپیس بند کی ہے اور یہ حالت ہے. اب پاکستان نے اپریل سے بھارت کی فضائی حدود بند کر رکھی ہے، تو ایئر انڈیا سمیت دیگر بھارتی ایئر لائنز کو طویل سفر کے باعث زیادہ اخراجات اٹھانے پڑ رہے ہیں. مسافروں کی تاخیر الگ سے ہے، اور دنیا کے ساتھ جو ان کی ٹریڈ ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. اسی طرح افغانستان کی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور ابھی اطلاعات یہ کہ افغانستان کو ایک ماہ میں $45 ملین کا نقصان ہوا ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ چند ہفتوں کی بندش سے جو افغانستان کو خسارہ ہوا مجموعی طور پر وہ $200 ملین ہے. تو پاکستان نے 11 اکتوبر 2025 کو افغان سرحد کو بطور رد عمل نہیں بلکہ تجارتی نظام کی اصلاح، غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اور افغان سرزمین کو پاکستان کے اوپر حملوں کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے بند کیے تھے. اور چونکہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کا بڑا تعلق جو ہے افغانستان کی سرزمین سے، اور جب سے پاکستان نے یہ بارڈر بند کیے ہیں پاکستان کو اس کا بڑا زبردست فائدہ ہوا ہے. نقصان بھی ہوا ہے، لیکن جو فائدہ ہے وہ نقصان سے کہیں زیادہ ہے. جو فائدہ ہے وہ یہ کہ پاکستان میں اسمگلنگ، منشیات، غیر قانونی اسلحہ اور دہشت گردی اس کی امپورٹ رک گئی ہے. اور دوسرا افغانستان کی 70 سے 80% تجارت پاکستان کی بندرگاہوں، سڑکوں پر منحصر ہے. کراچی سے کو 3 سے 4 دنوں میں سامان افغانستان پہنچ جاتا ہے. ایران کے راستے انہیں 1 ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں، اور سینٹرل ایشیا ممالک کے ذریعے 30 دن سے زائد کا وقت لگ جاتا ہے. اب پاکستان بھی سینٹرل ایشیا ممالک سے ٹریڈ کرتا ہے، اور پاکستان کو بھی افغانستان کے اندر سے راستہ درکار ہے. لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں نا پائیدان وہاں نکو جا، اب یہ لڑائی ہے تو اس لڑائی میں کچھ نفع و نقصان تو ہوتا ہے، لیکن پاکستان کو اسمگلنگ سے اور افغان ٹریڈ کے نام پر سالانہ 3.4 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے. 1 کھرب کا سامان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں دوبارہ پاکستان واپس آ جاتا ہے. اس وقت افغانستان کے 5000 سے زیادہ ٹرک پھنسے ہوئے جن میں پھل، زرعی پیداوار ہے جو پاکستانی منڈیوں تک پہنچائی جانی تھی. اب وہ یا تو گل سڑ گئی ہے یا خراب ہو گئی، یا انہیں مقامی منڈیوں میں فروخت کیا جا رہا ہے. اور افغانستان میں مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی. اب افغانستان کے وزیر تجارت نور الدین عزیزی انڈیا پہنچے ہوئے ہیں. اب عزیزی بھارت افغانستان ٹریڈ کے لیے سرگرم ہے. اب یہ وہی افغانستان ہے جو انڈینز کو ہندو، کافر، کفار اور مشرک اور کیا کچھ کہتے تھے، اب انہیں کے ساتھ گلے مل رہے ہیں. جب طالبان کی حکومت آئی تھی افغانستان میں، سب سے پہلے انہوں نے بدھ مت کے مجسمے اڑائے تھے، پوری دنیا میں اس کا رد عمل آیا تھا. آج وہی طالبان جو ہے وہ ہندوؤں کو اور ہندوستان کو اپنا مسیحا سمجھ رہے کیونکہ وہاں سے ڈالر آ رہے ہیں. تو اب بھارت بے شک ایک بہت بڑی صنعتی طاقت ہے، بڑا ملک ہے، فارماسیوٹیکل، انجینئرنگ، ٹیکسٹائل،
یہ ایسے شعبے ہیں جو کہ افغانستان میں موجود نہیں ہیں، تو انڈیا ان کی یہ نیڈ پوری کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا ان کو خوراک وغیرہ بھی فراہم کرتا رہا ہے، اور فضائی حدود بھی پاکستان کی بھی استعمال کی گئی، تاجکستان کی بھی استعمال کی گئی۔ اب تاجکستان نے تو منع کر دیا ہے اور پاکستان سے یہ گزر نہیں سکتے، تو اب ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے۔ اور انڈیا افغانستان کے ساتھ اب تجارتی معاہدے کرنے سے ہچکچا بھی رہا ہے کہ راستہ تو ہے نہیں، ٹریڈ کیسے کریں گے۔ تو افغانستان سے انہیں صرف خشک میوے اور زرعی مصنوعات وغیرہ مل سکتی ہیں، تو فضائی روٹ بڑا مہنگا ہے۔ تو پاکستان کے بغیر بھارت کی تجارت بھی جو ہے وہ غیر فطری سی ہو جاتی ہے، چونکہ جغرافیائی صورتحال ایسی ہے۔ بحری راستہ بھارت سے چابہار اور وہاں سے زاہدان کے ذریعے افغانستان تک پہنچنے میں 2 سے 3 گنا زیادہ وقت لیتا ہے، اسی وجہ سے افغان تاجر پریشان ہیں۔ میں آسان مثال دیتا ہوں، جو دوائی 1 روپے کی ہے وہ اگر دوسرے راستوں سے افغانستان جاتی ہے تو اس کی قیمت 10 روپے ہو جاتی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا فرق ہے۔ افغانستان کے لیے جو ایک اور چیلنج ہے وہ ایران ہے۔ ان کا خیال یہ کہ بھارت سے ٹریڈ کی جائے وایا ایران کی جائے، لیکن ایران پر انٹرنیشنل پابندیاں لگی ہے۔ ایران کا بینکاری نظام ہی شفاف نہیں ہے، پیمنٹ چینلز شفاف نہیں ہے، بنیادی انفراسٹرکچر بھی تجارتی حجم اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایران کے راستے سامان کی ترسیل 3 سے 4 دن کے بجائے 20 سے 25 دن تک لگتے ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں افغانستان بھارت کو اگر ٹریڈ کرنی ہے اور افغانستان کو اس کی ضرورت کا سامان چاہیے تو وہ پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اگلے چند دنوں میں افغانستان غذائی قلت کا شکار ہو جائے گا۔ اب واہان کوریڈور ایسا ہے جس کے بہت سے لوگ جس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اس پہ قبضہ کر لے، کیونکہ یہ سینٹرل ایشیا تک پاکستان کو رسائی دیتا ہے۔ یہاں سے چین تک کوئی بڑا تجارتی راستہ موجود نہیں ہے، نہ ہی انفراسٹرکچر ہے جو ہیوی کارگو اٹھا سکے۔ تو یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی تجارت بند ہونے سے پاکستان کے لیے بھی سینٹرل ایشیا تک رسائی فی الحال مشکل ہوئی ہے، لیکن افغانستان میں جو سیمنٹ اور ادویات ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ اب ایران سے انہوں نے سیمنٹ منگا لیا ہے، ہزاروں ٹن سیمنٹ جو ہے وہ ایران ان کو سپلائی کر رہا ہے، ادویات کے لیے وہ انڈیا پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن جب تک پاکستان ان کو رسائی نہیں دے گا، راستہ نہیں دے گا، تو نہ انڈیا کا معاشی نقصان کم ہوگا نہ افغانستان کا کم ہوگا، تو انہوں نے ساڑھا جنگ لڑنی ہے۔ ایک اور بڑی خبر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہے۔ وہ جس دن سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں روز کوئی نہ کوئی کٹا کھل جاتا ہے۔ کل انہوں نے صحافیوں کو بلا کر پچھلے 2-3 دنوں میں بڑی دعوتیں شافتیں کھلائی، لیکن آج ان کے خلاف حکومت کے ایک اہم شخصیت نے پریس کانفرنس کر دی اور بتایا کہ سہیل افریدی صاحب منشیات کے بہت بڑے ڈیلر ہیں، ان کے کارخانے ہیں اور پی ٹی آئی کے کئی لوگ منشیات کے دھندے میں ملوث ہیں۔ آج الحمدللہ ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو لائے ہیں جو میں نہیں کہہ رہا، جو ایک تھرڈ پارٹی کہہ رہا ہے، اور وہاں کا مدعی وہاں کے رہائشی شلوبر قبیلے اور قوم کے لوگ، جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی اپنی زمینیں ہیں، اپنے کھیت ہیں، جہاں پر یہ بھنگ کی کاشت، اس کی فصل تیار ہے، کٹی ہوئی پڑی ہے، اور اس پہ ابھی یہ جو اوس ہے اس کے لیے وہ رکھی گئی ہے کہ یہ پکی ہو جائے، پھر یہ مارکیٹ میں منشیات اس سے تیار ہوگی اور پھر وہ پورے طول و عرض میں وہ جا کے وہ پھیلے گی۔ اختیار ولی صاحب نے پریس کانفرنس کی اپنا ویڈیو بیان جاری کیا اور کہا کہ وادی تیرا جو کہ سہیل افریدی صاحب کا آبائی علاقہ ہے، یہاں پر منشیات کے کارخانے ہیں، وہاں پہ فصل ہے، یہاں سے منشیات پورے ملک میں اسمگل کی جاتی ہے، اور اس دھندے میں جو پیسہ آتا ہے وہ سرحد پار بھی جاتا ہے، جو ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتا ہے، پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کے علاقے میں جو منشیات اگ رہی ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہے۔ سہیل افریدی صاحب نے تردید تو کی کہ یہاں پر کوئی فصل نہیں ہے، کوئی منشیات کے کارخانے نہیں ہے، کوئی 3-4 ہزار ایکڑ جگہ بتائی جاتی ہے جہاں پر یہ فصل کاشت کی گئی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو فیون کی کاشت کا معاملہ یہ بڑا پرانا ہے اور ویڈیوز بھی پرانی ہے، ان پہ یہ محض الزام لگایا جاتا ہے۔ تو ان سے جو مزید صحافی ملے انہوں نے ان سے بہت سے اہم سوال بھی کیے تھے، تو انہوں نے اس دوران سمگلنگ کا الزام بارڈر سیکورٹی فورسز پہ لگایا، دہشت گردی کا الزام پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ لگایا کہ سرحد پار سے لوگ آ جاتے ہیں اور پاکستان میں آ کے ٹیررزم کرتے ہیں تو ان کا ذمہ دار کون ہے، اور خود یہ بارڈر سیکورٹی فورس پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاق نے ہمارے پیسے دینے ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے، آپ کے پاس 2-3 سال ہیں تو کے پی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا ہمارے لیے سب سے اہم تو یہ کہ ہم عمران خان کو رہا کرائیں. تو جو فیڈرل گورنمنٹ سے یا NFC وارڈ میں سے KPK کو حصہ ملنے والا ہے وہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریکوں پہ خرچ ہوگا, KPK کے عوام پہ خرچ نہیں ہوگا. اگلی خبر جو ہے وہ جماعت اسلامی کے اجتماع کے والے سے ہے. لاہور کے مینار پاکستان پر جماعت اسلامی نے بہت بڑا اجتماع کیا ہے. بدل دو نظام کے نام سے جماعت اسلامی نے ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اجتماع عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کی رہائی اور تحریک لبیک پاکستان سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے. اب سوال ہے کہ حافظ صاحب کو اچانک عمران خان کی رہائی اور تحریک لبیک پاکستان سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یا تو وہ ان کو اپنا اتحادی مان لیں اور پھر ان کی رہائی کا مطالبہ کریں. اس میں انہوں نے اور بھی مطالبات کیے ہیں. ایک تو ان کا جو بنیادی مطالبہ یہ کہ چند لوگوں کو ان کے منصب سے معزول کر کے نظام بدلیں گے, عدلیہ کے جعلی نظام کو ختم کریں گے. چند لوگ آئین میں تبدیلیاں کر کے لوٹ مار کا تحفظ چاہتے ہیں, انہیں 25 کروڑ عوام کے سامنے جواب دہ بنائیں گے, آئین کی بالادستی اور تحفظ کے لیے تحریک چلائیں گے, اور آئندہ 3 ماہ میں وہ 25 شہروں میں احتجاجی جلسے اور دھرنے کریں گے. یہ ہے ان کا نظام بدلو تحریک کا جو منشور ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن جو حافظ نعیم صاحب نے تقریر کی اس میں انہوں نے بتایا کہ جنت میں صرف جماعت اسلامی کے لوگ جائیں گے, اور جنت میں مولانا مودودی ہوں گے, قاضی حسین احمد ہوں گے, منور حسن صاحب ہوں گے, اور جماعت اسلامی کے جتنے سابق رہنما ہیں وہ سب ہوں گے, ورکر بھی ہوں گے, حافظ نعیم صاحب خود بھی ہوں گے. اور لوگ جماعت اسلامی میں اسی لیے ہے کہ انہوں نے کل کو جنت میں جانا ہے, اور جو باقی کے لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کا نہیں خیال کہ وہ جنت میں جائیں گے, اور ان کا نہیں خیال کہ کسی اور جماعت کو جنت میں جگہ ملے گی. تو پہلی بار مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جماعت اسلامی میں شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جنت کا ٹکٹ مل جائے گا. اب اس بیان کے بعد میرے میں تو ہمت نہیں تھی کہ میں نعیم صاحب کا آگے بیان سنوں. وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نظام بھی بدل دوں گا. شاید وہ بھول گئے کہ عمران خان تو سسٹم کے ابا جی ہے, سسٹم کا باپ ہے. تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ سسٹم کا باپ ہے عمران خان, تو اگر آپ نے سسٹم بھی بدل دینا تو پھر عمران خان کو رہا کرانے سے کیا فائدہ. دوسرا, انہوں نے اجتماع کے 3 دن کا خرچہ بھی نکال لیا, اور حافظ صاحب کے خطاب سے پہلے چندہ مانگا گیا تو تقریباً 10 کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں. یعنی لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے جماعت اسلامی کی تحریک میں چندہ جمع نہ کرایا تو پھر آپ حافظ صاحب کے اس خطاب سے محروم رہ جائیں گے جس خطاب میں وہ آپ کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں. وہ اتنے مقبول ہو گئے ہیں اپنے سابقہ رہنماؤں کی بنسبت کہ ان کا چشمہ 1.25 کروڑ کا بک گیا. تو جس نے 1.25 کروڑ میں چشمہ خریدا اس نے 1 کروڑ روپیہ عطیہ بھی دیا ہے. تو جماعت اسلامی کا جو اجتماع ہے وہ پیسہ وصول اجتماع ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ عطیات اور چندہ یہ جماعت اسلامی اور PTI میں کامن فیکٹر ہے. شاید اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی جیل سے باہر آ کر دوبارہ یہ شروع کرے. آج جماعت اسلامی کا جو اجتماع ہے اس میں لوگ بڑے تھے, بھرپور عوامی طاقت تھی, جتنی ہے ان کے پاس, جتنا ووٹر صاحب آیا تھا. وہ ایسے ووٹر سپورٹر نہیں ہے کہ گھر بیٹھے رہے اور تقریریں سن لیں, ان کے لوگ باہر نکلتے ہیں. اب یہ حافظ صاحب نے مذہبی باتیں کی ہے, جنت کی بشارت دی ہے, تو میرا خیال ہے شاید اس لیے کہ انہوں نے یہ اجتماع دینی اجتماع کے نام سے کیا تھا. انہوں نے جو اجازت لی تھی اس میں لکھا تھا کہ یہ دینی اجتماع ہے, تو انہوں نے اس حساب سے تو پھر کوئی غیر قانونی یا غیر اخلاقی حرکت نہیں کی. اب مذہب کو سارے ہی بیچتے ہیں. اگر حافظ نعیم نے بھی مذہب کارڈ استعمال کیا تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی. لیکن PTI والے انہوں نے ٹرول کر رہے ہیں, مسلسل ٹرول کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کا نام لے لیا, انہوں نے زرداری کا نام لے لیا, مگر انہوں نے حافظ جی کا نام نہیں لیا, یعنی ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا نام نہیں لیا. تو PTI والے بھول گئے کہ حافظ صاحب نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر کے اسے کمپنسیٹ کر دیا, برابر کر دیا. مگر جب تک یوتھیوں کو یہ بات سمجھ میں آتی, انہوں نے اپنا اتوار کا کوٹا تو پورا کر لیا. تو ان سے صرف ہمدردی کی جا سکتی ہے, ان پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے, اور ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کرے یہ سارے جماعت اسلامی میں چلے جائے تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے. تحریک انصاف کے لیے ایک اچھی خبر یہ کہ وفاقی آئینی ادارے نے دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے, اور چیف جسٹس امین الدین نے 5 رکنی لارجر بینچ بھی بنا دیا جو 25 نومبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا. سلمان اکرم راجہ نے انتخابی دھاندلی انکوائری ٹریبونل تشکیل دینے کے لیے رجوع کیا تھا. یہ درخواست بڑے عرصے سے سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی تھی. سپریم کورٹ نے اس درخواست کو
آئینی عدالت میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ 27ویں ترمیم کے بعد آئینی معاملہ چونکہ آئینی عدالت نے دیکھنے ہیں، تو اس بینچ میں جسٹس امین الدین کے علاوہ علی باقر نجفی، کے آغا خان، جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین بھی شامل ہیں۔ تو 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اب تحریک انصاف کی 2024 میں ہونے والی دھاندلی اور اس پر بننے والے ٹریبونل کے حوالے سے درخواست کی سماعت کر کے اس کا فیصلہ کرے گا، اور جو بھی کٹی کٹا ہوگا وہ نکال کے باہر رکھ دے گا۔ اب پچھلے ویلاگ میں نے تھوڑا مہنگائی کا ذکر کیا تھا، تو کچھ لوگوں نے کہا رشوت کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، تو رشوت کا ریٹ تو بڑھنا ہی چاہیے نا، کیونکہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ پاکستان میں رشوت اگر بڑھے گی تو چلو کم از کم لوگ رشوت دینے سے بعد آ جائیں گے، اور جو رشوت لینے والے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی دن کسی کی پکڑ میں آ ہی جائیں گے، تو وہ رشوت لینا چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک امید کی کرن یا امید کا دیا جلائے رکھنا بڑا ضروری ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ باقی مہنگائی پر میں اور آپ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے کہ اس کو پکڑنا چاہیے۔ آج مریم نواز نے ویسے ایک اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے پنجاب میں جو صفائی مہم کے نام پہ انہوں نے لوگوں کو ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، اس میں بڑے پیمانے پر ان کو شکایات ملی ہے کہ لوگ دیگر شہروں میں اس کام میں گڑبڑ گھوٹالہ کر رہے، تو انہوں نے اس پہ خاصی کلاس لی ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ لانچ کیا اور ان پر توجہ ہے، ورنہ لوگ پروجیکٹ لانچ کر کے بھول جاتے ہیں، آج مریا کل دوجا دن۔ وہ خاصی برہم ہے، خاصی ناراض ہے۔ اب اس میں جو ایک اور کمپلین ہے کہ حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا تھا کہ جن علاقوں میں صفائی ہوگی وہاں کے لوگوں کو اس کے بل بھیجے جائیں گے، لیکن وہ بلوں والا کام شروع نہیں ہوا۔ یہ جو ستھرا پنجاب والے ہیں، یہ جن گھروں کا کچرا اٹھاتے ہیں ان سے باقاعدہ ماہانہ وصول کر رہے ہیں، یعنی بھتہ وصول کر رہے ہیں، اور جو نہیں دیتا اس کا کچرا نہیں اٹھاتا۔ یہ بھی شکایت عام ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں الیکشن ہوئے ہیں، اور ایک سیٹ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے جہاں پر الیکشن ہے۔ تو پنجاب میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں تمام نشستوں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجے کے مطابق جیت چکے ہیں۔ لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، میاں والی، مظفر گڑھ، یہ علاقے جہاں پر الیکشن ہوا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردن وا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔